حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا کربلا کا سفر جوں جوں جاری و ساری تھا اور ان کے ساتھ دشمنوں کی فوج ان کو گھیرے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے بہت سی جگہوں پر اپنے ساتھیوں اور دشمنوں کو خطاب کیا، دشمنوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے نانا کے دین کی طرف بلایا۔ آج ہم انہی خطبات کو اپنی اس ویڈیو میں زیر بحث لائیں گے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دشمنوں کو خطبات دیے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت حسین قادسیہ کے مقام سے جو ہی آگے بڑھے، عبید اللہ بن زیاد والی عراق کے حامل کی طرف سے حر بن یزید 1000 کی فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم ملا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبید اللہ بن زیاد کے روبرو نہ پہنچا دیا جائے۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ تہبند باندھے، چادر اوڑھے، نعل پہنے تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے سامنے میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری یہی حالت ہے اور تم اپنے بیان، اپنے خطوط اور اپنے قاصدوں کے بیانات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے عہد و پیمان کرنے کے لیے تیار ہو تو جس پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلنے کے لیے آمادہ ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ میری آمد سے ناخوش ہو تم تو میں وہیں سے واپس چلا جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں۔ تو یہ سارا خطبہ سن کے دشمنوں کی فوج سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، امامت پکارو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کروائیں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی نماز بھی پڑھی گئی۔ دوست دشمن سب مقتدی تھے۔ سلام کے بعد آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تقوی پر رہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ تم پر ظلم و جوار سے حکومت کرتے رہیں، لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا حق نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی ہو، وہ جو تم نے مجھے خطوط میں لکھے تھے، وہ رائے جو تم نے مجھے اپنے قاصدوں کے ذریعے بیان کی گئی تھی، جو اپنے قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں واپس جانے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ اس کے جواب میں حر بن یزید نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے کوئی خطوط کا علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال کے لائے جائیں جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے جب تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا، اس پر حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے ہیں، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کر چھوڑ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن یہ میری موت سے پہلے ممکن نہیں۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے رستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر کہا کہ حر، تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا چاہتا ہے؟ راستے میں کئی اور مقامات پر بھی آپ نے دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کیا۔ مقام بیضا پر آپ نے خطبہ دیا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور یہ دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے نہ اس کی مخالفت کرتا ہے، نہ اپنے قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے، سو خدا ایسے بندوں کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیام بیعت کے لیے لے کر پہنچے، تم عہد کر چکے ہو کہ نہ تم مجھ سے بے وفائی کرو گے، نہ مجھے دشمنوں کے حوالے کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں، مجھے اپنا نمونہ بناؤ، مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑو تو اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو، تو یہ بھی تم سے بعید نہیں کہ تم میرے باپ، بھائی اور امزاد مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہیں جو تم پر بھروسہ کریں، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنا ہی نقصان کرو گے، تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا ہے، اپنی ہی قسمت بگاڑ دی ہے، جو بد عہدی کرے گا خود اپنے خلاف بد عہدی کرے گا، عجب نہیں خدا عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔